پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جب میں تختوں کے عین درمیان میں پہنچا تو تڑاخ کی آواز کے ساتھ تختہ ٹوٹا اور میں ویل چیئر سمیت گڑھے کے اندر جا گرا۔ میں نے مدد کے لیے آوازیں دینا شروع کر دی، مگر اندھیری رات کے اس سناٹے میں کوئی بھی شخص میری مدد کو نہ آیا۔ البتہ میری اپنی آوازوں کی گونج لوٹ کر میرے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ کرب کی وہ رات کے عنوان کے زیر تحت امجد صدیقی درد کا سفر کتاب میں لکھتے ہیں، یوں تو میری کتاب زندگی کا ایک ایک ورق دکھ، تکلیف، آزمائش، صبر اور جدوجہد سے عبارت ہے، لیکن اس کتاب کے کچھ اوراق اس قدر کربناک ہیں کہ ان کی ایک ایک سطر سے درد ٹپکتا ہے، اور اس درد کا عکس جب دل پر اترتا ہے تو یہ دل کو چھلنی اور جگر کو گھائل کر جاتا ہے۔ میں نے ہمیشہ اپنے درد کو دبانے، دل کو سمجھانے اور سلگتے آنسوؤں کو بجھانے کی کوشش کی۔ میرے دماغ نے ہمیشہ مجھے کہا، تم فولادی عزم کے مالک ہو، یہ معمولی تکلیفیں ہیں جو تمہاری مضبوط قوت ارادی کو شکست نہیں دے سکتی۔ مشکلات کے طوفان بھی تمہارے چٹان جیسے حوصلوں سے ٹکرا کر اپنا رخ موڑنے پر مجبور ہو جائیں گے، لیکن تمہیں اپنی ثابت قدمی سے نہیں ہلا سکیں گے۔ یہ بات شاید بڑی حد تک درست بھی تھی۔ بلا شبہ میرے عزائم نے ہمیشہ مجھے ہماریہ کی طرح سر بلند رکھا اور خدا کے سوا کسی کے آگے جھکنے نہیں دیا، پست ہمت نہیں ہوا، کبھی حوصلہ نہیں ہارا۔ میں سعودی عرب کے شہر ریاض میں اپنے بینک کی جاب پر تھا۔ آج میرے پاس معمول سے زیادہ کام تھا، لیکن میں بڑی تندہی اور تیزی سے اپنے کام کو نمٹا رہا تھا۔ چھٹی کے ٹائم تک میں نے اپنا تمام کام مکمل کر لیا اور جانے کی تیاری کرنے لگا تو اچانک ایک انتہائی اہم اور ارجنٹ کام میرے سامنے لا کر رکھ دیا گیا۔ بینک کا مینیجر خود میرے پاس آیا، درخواست کی کہ یہ ارجنٹ کام ہے، آپ ابھی یا کل صبح آتے ہی اس کو نمٹا دیں۔ تو میں نے ارادہ کیا کہ اس کو آج مکمل کر کے ہی گھر جاؤں گا۔ چنانچہ میں نے دیر تک کام کیا۔ جب میں نے کام مکمل کر کے چھٹی کی تو اس وقت تک بہت تھک چکا تھا۔ بہرحال میں گھر کی طرف روانہ ہوا۔ میں دن بھر کے کام اور مصروفیات کے باعث تھک چکا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی خود گاڑی ڈرائیو کر کے گھر پہنچا۔ گھر کے قریب پارکنگ نہ ہونے کی وجہ سے گاڑی دور پارک کرنی پڑتی تھی۔ وہاں سے ویل چیئر کو خود اپنے ہاتھوں سے پش کرتے ہوئے گھر پہنچا۔ اس سے مجھے مزید تھکاوٹ ہو چکی تھی اور میرا برا حال تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ ابھی بستر پر گروں اور سو جاؤں۔ رات کے تقریباً 11 کا ٹائم تھا۔ جو ہی میں گھر کے دروازے پر پہنچا تو دیکھا کہ دروازے کے بالکل سامنے میونسپلٹی والوں نے پائپ وغیرہ ڈالنے کے لیے ایک بہت بڑا گڑھا کھودا ہوا ہے۔ پہلے تو مجھے تھوڑی سی پریشانی ہوئی کہ یہاں سے میری ویل چیئر کیسے گھر کے اندر جائے گی، لیکن جب مزید قریب جا کر دیکھا تو اطمینان ہوا کہ بلدیہ والوں نے اس گڑھے کے اوپر لکڑی کے تختے اور پھٹے رکھ دیے تھے تاکہ سڑک سے گھر کے اندر داخل ہوا جا سکے۔ میرے لیے تو یہ بھی ایک مشکل مرحلہ تھا، کیونکہ مٹی کے ایک ڈھیر پر پھٹے رکھے ہوئے تھے اور مجھے اپنی ویل چیئر ان پھٹوں تک لے جانی تھی۔ پہلے تو میں دیکھتا رہا کہ کسی آنے جانے والے سے ہیلپ لے لوں اور وہ میری ویل چیئر کو دھکا لگا کر اوپر چڑھا دے، لیکن رات کا وقت تھا اور کافی دیر تک کوئی بھی شخص ادھر سے نہ گزرا۔ آخر میں نے خود ہی اپنی ویل چیئر کو زوردار انداز میں پش کیا اور مٹی کے اس ڈھیر پر چڑھا دیا۔ میں اپنی پوری قوت سے ویل چیئر کو زور لگا رہا تھا، لیکن یہ جگہ اونچی اور ڈھلوان دار تھی۔ پھٹوں کے بالکل قریب جا کر ویل چیئر رک گئی اور پھر واپس لڑکنے لگی۔ قریب تھا کہ ویل چیئر پیچھے کی طرف الٹ جاتی، مگر میں نے بڑی مشکل سے سنبھالا دیا اور ویل چیئر کو آہستہ آہستہ واپس جانے دیا۔ اب میں دوبارہ سڑک پر آ چکا تھا۔ میں نے اپنی سانس اور توانائی بحال کی اور ایک بار پھر ویل چیئر کو مٹی کی اس ڈھلوان پر چڑھا دیا۔ اب کی بار بھی وہی کچھ ہوا جو پہلے ہوا تھا اور میری ویل چیئر انتہائی اونچی جگہ جا کر واپس آنے لگی۔ اگر میں اس جگہ سے واپس آتی ہوئی ویل چیئر کو بریک لگاتا تو میں ویل چیئر سمیت الٹ کر پیچھے جا گرتا، تو مجبوراً مجھے آہستہ آہستہ ویل چیئر کو دوبارہ واپس سڑک پر لانا پڑا۔ اس تمام تگ و دو میں تقریباً آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا۔ میں پہلے ہی دن بھر کے کاموں کی وجہ سے تھکا ہوا تھا۔ میرا تھکاوٹ سے برا حال تھا۔ اب تو میرا جسم اور ہمت بھی جواب دینے لگی تھی، لیکن میں الحمدللہ ہمت ہارنے والا نہ تھا۔ میں نے ایک بار پھر اپنی تمام توانائیوں کو مجتمع کیا اور اپنا پورا زور لگا کر ویل چیئر کو انتہائی اونچی جگہ تک پہنچا دیا، اور اب کی بار میں نے ویل چیئر کو یہاں رکنے نہیں دیا بلکہ مسلسل
مسلسل अपनी पूरी कुव्वत लगाकर तख्ते के ऊपर चढ़ा दिया। ये बज़ाहिर तो एक मामूली सा काम था, लेकिन मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा मार्का था जो मैंने कामयाबी से सर कर लिया। इस जगह रुककर मैंने जायजा लिया तो मुझे अंदाजा हुआ कि लकड़ी के ये तख्ते काफी कमजोर हैं। मैं थोड़ा सा मुतज़ब्ज़ब हुआ, लेकिन उस वक्त इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने चारों नाचार व्हील चेयर को जोर लगाया और एहतियात से आगे बढ़ने लगा। ये फट्टे इतने कमजोर थे कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर नीचे की तरफ हिल रहे थे, झूल रहे थे, और हकीकतन मुझे ऐसा लगा कि मैं तनी हुई रस्सी पर व्हील चेयर चला रहा हूँ। फिर वही हुआ जिसका डर था। जब मैं तख्तों के ऐन दरमियान पहुंचा तो तड़ाक की आवाज के साथ तख्ता टूटा और मैं व्हील चेयर समेत गड्ढे के अंदर जा गिरा। तो नाजरीन यहाँ पे थोड़ा सा अंदाजा कीजिए, एक माजूर शख्स है, व्हील चेयर पर बैठा है और इस समेत वो कई फुट नीचे गड्ढे में जा गिरता है तो उसकी क्या हालत हुई होगी। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि उस वक्त मेरी क्या कैफियत थी, लेकिन मैंने अपने जज्बात को काबू में रखा और मदद के लिए आवाजें देना शुरू कर दी। मगर अंधेरी रात के इस सन्नाटे में कोई भी शख्स मेरी मदद को न आया। अलबत्ता मेरी अपनी आवाजों की गूंज लौटकर मेरे कानों से टकराती रही। मैंने जेब से मोबाइल निकाला और अपने चंद दोस्तों के नंबर डायल किए, मगर रात के इस पहर में शायद हर कोई अपनी अपनी ख्वाबगाहों में महवे इस्तराहत था। किसी ने कहा मैं तो इस वक्त बहुत दूर हूँ, किसी ने कहा मेरी तबीयत खराब है, मैं तो खुद हस्पताल में हूँ। एक दोस्त ने कहा कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन चंद मिनट बाद दोबारा फोन आया कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है। बहरहाल हर एक की अपनी अपनी मजबूरी थी और हर एक के पास माकूल उज़र था। अल मुख्तसर उस वक्त कोई भी दोस्त मेरी मदद को पहुंचने से कासिर रहा। उस वक्त मुझे बहुत दुख हुआ और अपनी इस हालत पर मेरा दिल पसीज गया। आप सोच सकते हैं कि एक माजूर आदमी जिसका छाती से निचला धड़ और टांगे मफलूज और बेहिस्सो हरकत हों और वो अंधेरी रात में एक गहरे कुएं नुमा गड्ढे में बेयारो मददगार पड़ा हो तो उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी। उस वक्त मुझे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो दर्दनाक वाकया याद आ गया, किस्सा याद आ गया जब उनके भाई उनको एक कुएं में फेंक कर चले गए थे। अगरचे हम जैसे गुनाहगार खुद को उनसे तशबीह देने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते, मगर मैं सोच रहा था कि इस वक्त मैं जिस तकलीफ और करब में मुबतला हूँ, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कैफियत तो इससे कई हजार गुना ज्यादा तकलीफ दे थी। ऐसे हालात में जब इंसान हर तरफ से मायूस हो जाता है तो फिर अल्लाह की जात पर ही भरोसा करता है। अल्लाह की जात ही वो वाहिद सहारा और आसरा होती है जहाँ से इंसान कभी नाउमीद नहीं होता। मुझे एक बार फिर अल्लाह की मदद से अपने जोरे बाजू को आजमाना था। मैंने तमाम जज्बात और ख्यालात को एक तरफ झटकर बाजुओं के जोर पर घिसटना और क्रालें करना शुरू कर दिया। मैं इस गड्ढे के किनारों से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। मैं कई दफा ऊपर तक गया और फिर नीचे गिर गया। यहाँ मेरी मिसाल एक चींटी की सी थी जो 99 बार चढ़ी और हर बार गिर गई, लेकिन 100वीं मर्तबा चढ़ी और दीवार की दूसरी तरफ जाने में कामयाब हो गई। बहरहाल मैंने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार गड्ढे से निकलने में कामयाब हो गया, लेकिन मेरी व्हील चेयर गड्ढे के अंदर ही पड़ी थी। मैं अपने वजूद को खींचता हुआ घर के दरवाजे तक जा पहुंचा। घर की चाबियों के लिए जेबें टटोली तो मालूम हुआ कि चाबियां तो गड्ढे ही में गिर गई हैं। आसमान से गिरा खजूर में अटका। मुझे दुख और करब का एक झटका लगा। मैं पहले ही बड़ी मुश्किलों से गड्ढे से निकलने में कामयाब हुआ था। दोबारा वापस गड्ढे में जाना मेरे लिए एक और दरिया पार करने के मुतरादिफ था, और दरिया भी आग का दरिया। मरता क्या ना करता। मैंने हतमी अंदाज में अपनी तमाम तर कुव्वत को जमा किया और कुव्वत इरादी के जोर पर कुव्वत इरादी को मजबूत करते हुए इरादा किया कि मैंने हार नहीं माननी और एक बार फिर गड्ढे में उतरने का तल्ख तरीन फैसला कर लिया। मैं घिसटता हुआ वापस गड्ढे के करीब आया और खुद को दोबारा गड्ढे में लुढ़का दिया। मैंने गड्ढे में चाबियां ढूंढी जो मुझे मिल गई। दोबारा फिर बाहर निकलने की जदोजहद शुरू की।
کی اور متعدد بار گرنے اور پھر اٹھنے کے بعد بالآخر گڑھے سے باہر آ گیا۔ اب میں بہت خوش اور مطمئن تھا کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ مجھے پہلے ہی بہت زیادہ تھکاوٹ تھی، لیکن گڑھے میں گرنے، نکلنے اور پھر دوبارہ گڑھے میں جانے اور باہر نکلنے کے عمل میں میرا تمام جسم تھکاوٹ سے ٹوٹ رہا تھا اور میرا سارا جسم اور کپڑے مٹی سے اٹ گئے تھے، مگر میں مطمئن تھا کہ کئی گھنٹوں کی سخت تکلیف دہ اور کربناک صورتحال کے بعد آرام سے اب سو سکوں گا۔ میں نے مین گیٹ کھولا اور گھسرتا ہوا اندر داخل ہوا۔ جب گھر کے اندر والا دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ آگے کیا تو میرا ہاتھ لاک تک نہیں پہنچ پایا۔ پہلے تو میں ویل چیئر پر ہوتا تھا اور آرام سے کھول لیتا تھا، لیکن آج میں زمین پر تھا۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی اور اپنے ذہن سے ہر سکیم لڑائی کہ کسی طرح میں یہ لاک کھول لوں، لیکن یہ کام اب میرے لیے ناممکن تھا۔ اب میں بالکل بے بس اور لاچار ہو چکا تھا۔ اس وقت مجھے اس احساس کے کچوکے لگ رہے تھے کہ میں واقعی معذور ہوں۔ جہاں تک ہمت، حوصلے اور کوشش کی بات ہے، اس کی تو میں نے اپنی طرف سے انتہا کر دی تھی، لیکن اب یہ لاک کھولنا میری بساط اور طاقت سے باہر تھا۔ میں نڈھال سا ہو کر وہیں بیٹھ گیا۔ میں نے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائی اور آنکھیں موند لی۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہ رہے تھے، گویا آنسوؤں کا سیلاب تھا اور سیلاب کا باندھ ٹوٹ گیا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر تک آنسو بہتے رہے۔ میں سوچوں اور خیالوں کے گہرے سمندر میں غوطہ زن تھا۔ میں بہت دیر تک کرب، درد اور غم کے دریا میں ڈوبا رہا، لیکن اچانک قریبی مسجد سے اذان فجر کی صدائے روح افزا بلند ہوئی تو میرے اوپر مسلط خیالات کا سحر ٹوٹ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد ایک پڑوسی جس کا نام نعمان تھا اور وہ مسجد کا امام تھا، وہ نماز کے لیے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ میرے گھر کا گیٹ کھلا ہوا ہے، تو اس نے مجھے آواز دی۔ میں نے بھی اسے آواز دے کر اندر بلا لیا۔ اس نے گھر کا لاک کھولا اور پھر میری ویل چیئر بھی مجھے گڑھے سے نکال کر دی۔ میں نے بھی نماز فجر ادا کی، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور دعا کی کہ اے اللہ، اے مولا، تو مجھے جس حال میں بھی رکھے تو اس سے راضی ہوں۔ میں ہر حال میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں کبھی بھی اللہ کی ذات سے شکوہ شکایت اپنی زبان پر نہیں لا سکتا۔ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ آرٹیکل ہم نے لیا درد کا سفر کتاب سے۔ امجد صدیقی صاحب اس کتاب کے رائٹر ہیں۔ ان کی اس کتاب کا ترجمہ بھی آ گیا ہے، آن ییلڈنگ اسپرٹ۔ یہ دونوں کتابیں علامہ عبدالستار آسم کے ادارے قلم فاؤنڈیشن نے شائع کی ہیں۔ یہ کتابیں منگوانے کے لیے آپ خط لکھ سکتے ہیں، قلم فاؤنڈیشن، بینک اسٹاف، والٹن روڈ، لاہور، کینٹ۔ اگر آپ نے فون کرنا ہو تو فون نمبر ہے 0300051501 اور دوسرا نمبر ہے 0309410584۔ تو کتاب کی قیمت رکھی گئی ہے 1000 روپیہ۔ درد کا سفر اردو کی اور انگریزی کتاب کی قیمت ہے 1500 روپے، اور یہ بالکل اسی کتاب کا ترجمہ ہے۔ انگلش میں لکھی گئی کتاب کے صفحات ہیں 462، جبکہ درد کا سفر اردو کتاب کے صفحات ہیں 446۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔